اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیدار ہو جائے، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے تو انصاف تیرے ہاتھ ہے، یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ جلسہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، بیداری کے ماحول میں سنانے کے لیے، دعا تک پہنچانے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ تھوڑا سا آپ لوگ تیار ہیں، مکمل تیار نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ 3 راستے سے دشمن دوست بن جاتا ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد چلا جاتا ہے، کم اور ختم ہو جاتا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آدمی ترقی کیسے کرے گا؟ 3 راستے سے ترقی کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں، دنیا اور آخرت میں 3 راستے سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ انشاءاللہ مطلب سے پہلے دوست ہوں گے، مطلب نکالنے کے بعد دشمن ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، آپ لوگ جگہ پر آ جائیے، پنڈال کے نیچے آ جائیے، ورنہ ہم کو بھی سسرال بھیجنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ آپ دشمن کو معاف کر دیجئے، دشمن مصیبت میں ہے مدد کیجئے، دشمن سے محبت کیجئے، تانا مت ماریے۔ یہ 3 راستے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد کیسے ختم ہوتا ہے؟ اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنا نفع دیکھ رہا ہے، 10 کا نقصان کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنوں پر ستم کر رہا ہے، غیروں پر کرم کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ علم حاصل کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، انسان بننا ہوگا، اخلاق بنانا پڑے گا۔ آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ خود کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثبوت دیا ہے کہ آپ دل و دماغ سے مکمل جلسے ہی کے اندر ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔
انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ پہلا پیغام آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا، کہاں تھا؟ عزت کی چوٹی پر اللہ نے پہنچایا تھا، لیکن اپنے اعمال بد کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک طرف آشرم ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ کون زیادہ انسان ہے، کون حیوان ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا۔ کھانا تقسیم کرنے کا وقت تھا۔ بادشاہ جب خانقاہ کے پاس پہنچا تو خادم نے روک لیا، ابھی کیوں آئے ہو؟ کھانا بانٹنے کا وقت ہے، دوسرے وقت آنا، ابھی تم کو یہاں سے جانا ہے، یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بھوکے کو، اس باہر کے مسافر کو بھوکا پیاسا واپس کر دیا۔ خانقاہ کا جب اخلاق گیا تو حکومت چلی گئی۔ وہی راجہ بھیس بدل کر کے آشرم میں آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کے لوگ کیسا سلوک کرتے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ جب وہ لائن سے لگتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، تو اس کو نوکر نے وہاں سے ہٹا دیا کہ لائن میں آپ مت لگیے، آپ مہمان ہیں، بغیر لائن کے آگے بڑھ کر کے کھانا لے لیجئے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی تھی، اس آنے والے مسافر کو 2 روٹیاں ملی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے لائن سے لگنے نہیں دیا، مجھے 1 روٹی کی بجائے تم نے 2 روٹی دیا، تو کہا کہ تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں لائن سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتے کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان اور مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ڈبل روٹیاں دی۔ حکومت کیسے گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اخلاق گیا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ حکومت کیسے آئی؟ اخلاق آیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پیدل چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مورتی کا درشن کرنے کے لیے۔ ایک جوان سر کے بل چل رہا ہے اور مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنے والے کو پیر ہے، سر کے بل چلنے والے کو پیر ہے۔ کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا حج میں جانے والا کہ تم کو پیر موجود ہے، پھر تم اس کے باوجود سر کے بل کیوں چل رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے۔ اس غیر مسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جب سے میں نے مورتی کو جان دیا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں سر کے بل چلا کرتا ہوں۔ آج مسلمان پیدل اگر حج کرنے کے لیے جائے تو دوسرا مسلمان اس کو تانا مارتا ہے، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ ہوائی جہاز پر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو حج کر کے آ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے، بیچ مزدھار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے
گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مرواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مرواڑی کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا، 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے ہیں، مسلمان میں کوئی اوپر رستا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے ہیں۔ مرواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، تو بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مرواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو
تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے۔ اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے، وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے عربیہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔ اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔